رشتے کیا ہیں اور کون سا رشتہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے؟ اگر آپ نے یہ بات سمجھ لیا ہے، آپ کو پہچان ہو گئی ہے اپنے رشتوں کی، تو سمجھ لیں کہ آپ اپنی لائف میں کامیاب ہیں۔ سوائے ماں باپ کے رشتے کے، ایک ماں باپ کا ہی رشتہ ہے جس میں ہم آنکھ بند کر کے بھروسہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو محبت اور جو توجہ اور جو خلوص ہمیں اپنے ماں باپ سے ملتا ہے وہ کوئی بھی رشتہ نہیں دے سکتا۔ باقی سب رشتے تو مطلب کے ہیں یا پھر نام کے، ان رشتوں سے آپ کوئی امید کبھی مت لگانا۔ اور اگر وہ خلوص والا رشتہ، محبت کرنے والا رشتہ اگر آپ کی لائف میں نہ رہے، مطلب کہ آپ کے ماں باپ اگر اس دنیا میں نہ رہیں، تو پھر جو خوشیاں آپ تلاش اپنے اور رشتوں میں کر رہے ہیں، مہربانی کر کے ان رشتوں میں اپنی خوشیاں تلاش مت کریں۔ نہ ہی کہ وہ محبت آپ کو ملے گی، نہ ہی وہ توجہ آپ کو ملے گی، آپ ایک بوجھ بن کر رہ جائیں گے اگر آپ ان میں خوشیاں تلاش کریں گے۔ تو لہٰذا جو بھی خوشیاں ہیں، جو بھی محبت ہے، جو بھی توجہ آپ اپنے اندر تلاش کیجیے، آپ اپنے آپ میں خوش رہنا سیکھیے، تو ہی آپ زندگی کو آسان طریقے سے جی پائیں گے اور لائف میں جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر پائیں گے اور کامیاب ہو پائیں گے۔ یہ وہی رشتے ہیں جو کبھی بھی آپ کو اپنا سگا نہیں سمجھتے ہیں، آپ کی خوشیوں میں خوش نہیں ہوتے، آپ کی ترقی میں آپ کا ساتھ نہیں دیتے ہیں اور ڈسنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ تو ان پہ کبھی بھی آپ بھروسہ نہیں کرنا کہ آپ کے برے وقت میں یہ آپ کو سپورٹ کریں گے۔ سپورٹ تو دور کی بات ہے، کبھی بھی آپ ان پہ آنکھ بند کر کے بھروسہ مت کرنا۔ جیسے ہی آپ ان پہ آنکھ بند کریں گے، آپ کے پیٹھ پہ چھرا مار دیں گے، اور یہ کام کر کے انہیں رتی برابر بھی شرمندگی نہیں ہوتی۔ یہ نہیں سوچتے کہ جس کے پیٹھ پہ میں نے چھرا مارا ہے وہ اپنا ہے۔ اور تکلیف تو جب ہوتی ہے جب پتہ لگتا ہے کہ یہی اپنا غیروں کے ساتھ مل کر آپ پر انگلیاں اٹھا رہا ہے، باتیں بنا رہا ہے، الزام لگا رہا ہے۔ غیر تو غیر ہوتے ہیں، غیروں سے کیا شکایت، شکایت تو اپنوں سے ہوتی ہے۔ جب پتہ لگتا ہے کہ یہی اپنے غیروں سے بھی بہت زیادہ برے نکلے، تو دکھ تب ہوتی ہے کہ یہ اپنے ہی ہیں، غیر نہیں۔ اور ایک بات، آپ اسے میری نصیحت سمجھیں یا پھر میرا تجربہ سمجھیں، کبھی بھی آپ نے کسی کے بھی سامنے کسی کو بھی اپنی کمزوری نہیں ظاہر کرنی ہے، نہ ہی اپنی کمزوری کسی کے بھی ہاتھ میں دینا ہے۔ اگر آپ نے کبھی ایسا کیا ہوگا تو بہت بڑا نقصان آپ کو اٹھانا پڑ سکتا ہے، کیونکہ لوگ آپ کو گرانے کے لیے اسی بات کی تلاش میں تو رہتے ہیں جو کہ آپ خود اپنے ہاتھوں پر، اپنے پیروں پر کلہاڑی مار چکے ہوتے ہیں۔ پھر جب آپ کے ساتھ برا ہوتا ہے تو آپ کو پھر یاد آتا ہے کہ آپ نے یہ کیا کر دیا۔ اور اگر آپ اپنی لائف میں خوش ہیں، مگن ہیں، آپ ایک ہیپی فیملی ہے، تو پھر آپ ہوشیار رہیے گا ایسے رشتوں سے جو آپ پہ ہر وقت نظریں رکھتے ہیں، آپ کی خوشیاں بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے اور اس جتن پہ لگے رہتے ہیں اور اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کیسے ان کے گھر کو برباد کیا جائے، ان کے آپس میں پھٹا اور جھگڑا لگایا جائے۔ تو لہٰذا ہوشیار رہیے گا۔ اگر آپ اپنی لائف میں کامیاب ہیں، ایک ہیپی فیملی ہے، تو پھر آپ کو ان پہ شیر جیسی نظر رکھنی پڑے گی اور شیر جیسی دھاڑ۔ پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ آپ پہ کوئی نظریں بھی اٹھا سکے۔ اور ایک بات، مجھے اس بات پہ تو اتنی زیادہ ہنسی آتی کہ خود تو سو چوہے کھا چکے ہوتے ہیں اور سب کے سامنے کیا حاجی بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری نظر میں ایسے لوگ خرگوش جیسے ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت دیکھی دل میں صرف اپنا منہ ڈال لیتے ہیں اور باڈی باہر رہتی ہے، سمجھتے ہیں کہ بس میں محفوظ ہو گیا، اب مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں بس ان رشتوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ خرگوش بلی اور چوہے والا کھیل بند کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ کھیل میں آپ ہی کو الٹا نقصان ہو جائے اور پھر بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے کہ پوری زندگی آپ نے یہ کیا کیا اور آپ کو کیا ملا۔ جتنی محنت آپ مجھے گرانے میں کریں گے، اتنی ہی محنت سے میں اوپر جاؤں گی۔ اور اگر آپ لائف میں خود کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر یہ سب کرنا چھوڑ دیں، محنت کریں، میری طرح آگے بڑھیں اور کامیابی حاصل کریں۔ میں کسی کی کامیابی سے کبھی بھی جیلسی فیل نہیں کرتی، بلکہ میں اور زیادہ خوش ہوتی ہوں، اور مجھے دیکھ کر اگر کوئی آگے بڑھتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ لائف میں کامیاب ہونا اور خوش ہونا ہر کسی کا حق ہے۔ ان پہ آپ نظر کیوں رکھتے ہیں؟ آپ کو کیا لینا دینا؟ آپ کا کیا مطلب ان سب چیزوں سے؟ لہٰذا آپ اپنی لائف پہ توجہ دیں تو آپ ترقی کریں گے، آگے بڑھیں گے۔ میری طرح محنت کریں اور آگے بڑھیں۔ میں جیلسی فیل نہیں کروں گی۔ اگر مجھے پتہ لگا کہ آپ ہمیں دیکھ کر آگے بڑھ رہے ہو تو یقین مانیں میری خوشی کی انتہا نہیں رہے گی، اور میں پراؤڈ فیل کروں گی کہ میری محنت دیکھ کر سامنے والوں کو سمجھ آیا، انہوں نے بھی وہ کام کرنا اسٹارٹ کیا اور کامیاب ہوئے اپنی لائف میں۔ گوشت کبھی بھی ناخن سے جدا نہیں ہوتا، لیکن لوگ کافی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ گوشت سے ناخن کو کھینچ کر نکال دیا جائے، لیکن یہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ایسا کبھی ہو نہیں سکتا۔ لاکھ کوشش پر آپ زخم تو لگا سکتے ہیں ناخن اور گوشت پر، بٹ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ناخن بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔
ایک عادت مجھ میں ہے کہ کبھی بھی میں تھالی پہ پڑے بیگن کی طرح نہیں لڑکتی، بس یہی ایک پرابلم ہے مجھ میں غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح بولتی ہوں، سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ بولتی ہوں، بس یہ میرے ساتھ پرابلم ہے۔ اگر میں جھوٹ کے ساتھ جھوٹ بولوں تو مجھ سے اچھا پھر کوئی ہے ہی نہیں اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا، مجھ سے ایسا نہیں ہوتا ہے، میرے میں یہی ایک برائی ہے کہ میں اس طرح نہیں رہ سکتی۔ جب اس سب کی نظروں میں بری ہوں تو مجھے برا ہونا بہت اچھا لگتا ہے، سچ بول کر، سچ کا ساتھ دے کر، غلط کو غلط بول کر۔ میری عادت ہی نہیں ہے کہ سامنے والے کے منہ پہ اس کے جیسی بن جاؤ اور پیٹھ پیچھے کچھ اور۔